بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ملک الموت کے بارے میں۔ ان کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ملک الموت کے بارے میں کہ انہوں نے ملک الموت سے کیا بات کی، اور ملک الموت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا پوچھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کیا پوچھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ نوجوانوں کی سرداری کا شرف آپ کو حاصل ہے، اور آپ حد سے زیادہ مہمان نواز کے لقب سے پہچانے جاتے تھے۔ آپ اس وقت تک کوئی بھی غذا تناول نہ فرماتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان آپ کے پاس نہ آ جاتا۔ آپ اللہ کے پہلے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حنیف اور اسلم کے لقب سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں کے ذریعے آزمایا گیا، لیکن ہر دفعہ کائنات کے ذرے ذرے نے آپ کی وفا کی گواہی دی، حتیٰ کہ ابو الانبیاء سے پہچانے جانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے قیامت والے روز لباس عطا کیا جائے گا۔ آپ اتنے مقام کے مالک ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد فرماتے تھے اور ملک الموت کا خوف اپنے اوپر طاری رکھتے تھے۔ ناظرین، حضرت عبدالعباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن نے ملک الموت سے پوچھا کہ انہیں دکھائے کہ مومن کی روح کس طرح قبض کرتا ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا، اپنا چہرہ مبارک مجھ سے دوسری طرف فرما لیں۔ آپ نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کی طرف دیکھا تو آپ نے ملک الموت کو ایک حسین و جمیل جوان کی صورت میں دیکھا۔ تو ناظرین، آپ نے ملک الموت سے فرمایا، اللہ کی قسم اگر مومن نے کوئی خوشی نہ دیکھی ہو تو تیرا چہرہ ہی اسے خوش کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم کافر کی روح کس طرح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے عرض کی، آپ اس کو برداشت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لیکن مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ ملک الموت نے کہا، اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کیجیے۔ آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ پھر جب حضرت ملک الموت کی طرف دیکھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ صحت سیاہ انسان جس کی دونوں ٹانگیں زمین میں گئی ہوں اور اس کا سر آسمان میں ہو، اتنا بدصورت کہ کسی ایسا بدصورت کبھی بھی آپ نے نہ دیکھا ہوگا۔ ناظرین، اس کے جسم کے ہر بال کے نیچے برکتا ہوا انگارہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر کافر تجھے اس نظر سے دیکھ لے تو اس کی جان لینے کے لیے یہی کافی چیز ہوگی۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ وہ کس طرح ایک ہی وقت میں ایک روح کو مشرق میں قبض کرتے ہیں اور دوسری روح کو مغرب میں قبض کرتے ہیں، حضرت اشعث بن اسلم سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے یہ پوچھا کہ اے ملک الموت، تم اس وقت کیا کرتے ہو جب ایک نفس مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو اور زمین پر ہو اور موت کا بلاوا آ جائے تو تم کیا کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا، میں روحوں کو بلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، تو وہ میری ان دو انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ زمین اس کے لیے لپٹ دی گئی ہے اور ایک تھال کی مانند اس کے سامنے رکھ دی گئی ہے، وہ جہاں سے چاہے اٹھا لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی گہور تھے۔ آپ کا ایک گھر تھا جس میں اپنے رب کی عبادت فرماتے تھے۔ جب آپ وہاں سے نکلتے اس کو بند فرما دیتے۔ ایک دن آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں کوئی شخص موجود ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا، تجھے کس نے میرے گھر میں داخل کیا؟ اس نے جواب دیا، مجھے اس کے مالک نے اس میں داخل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس گھر کا مالک تو میں ہوں۔ اس شخص نے کہا، مجھے اس نے داخل کیا ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم ملائکہ میں سے کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ مجھے اپنی صورت دکھائے جس میں تم مومن کی روح قبض کرتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان حسین چہرے والا انسان تھا۔ آپ نے فرمایا، ملک الموت، اگر مومن دم واپسی میں تیری صورت ایک دفعہ دیکھ لے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ملک الموت نے عرض کی، اے میرے رب، تیرا بندہ ابراہیم موت سے خوف محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے خلیل کو جا کر کہو کہ خلیل جب وقت زیادہ ہو جائے تو محبوب کی ملاقات کا مشتاق ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب رب کا پیغام پہنچا تو آپ نے فرمایا، ہاں میرے رب،
میں تیری ملاقات کا مشتاق ہوں۔ تو ناظرین، ملک الموت نے آپ کو ایک پھول عطا فرمایا۔ آپ نے وہ پھول سونگھا اور اسی میں آپ کی روح مبارک اپنے مالک کے پاس حاضر ہو گئی۔ ناظرین، اہل تعلیم اور اہل سحر کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ملک الموت کو بوڑھے شخص کی صورت میں بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی فیاضی سے لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ آپ لوگوں کو کھلاتے اور ان کی مہمان نوازی فرماتے تھے۔ اسی دوران کہ آپ کی عادت مبارکہ لوگوں کو کھانا کھلانے کی تھی اور مہمان نوازی کرنے کی نسبت تھی کہ آپ جنگل میں تھے اور آپ نے ایک بوڑھے آدمی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اس کی طرف ایک اپنا گدھا بھیجا جس پر وہ سوار ہو کر آپ کے پاس آ گئے۔ آپ نے اسے کھانا پیش کیا۔ وہ بوڑھا شخص جب بھی کوئی لقمہ لیتا اور اسے منہ میں ڈالنے کا ارادہ کرتا تو کبھی وہ اس کے کان میں چلا جاتا اور کبھی اس کے منہ میں چلا جاتا۔ پھر جب وہ اپنے منہ میں داخل کرتا اور اس کے پیٹ میں چلا جاتا تو اس کی دوبر سے خارج ہو جاتا۔ ناظرین، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ ان کی روح قبض نہ کی جائے جب تک موت ان سے بات نہ کر لے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بوڑھے کا یہ حال دیکھا تو اس نے پوچھا، اے بوڑھے، تجھے کیا ہے کہ تو یہ کر رہا ہے؟ اس نے کہا، اے ابراہیم، یہ عمر اور بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ آپ نے فرمایا، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، اتنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عمر کے بارے میں سوچا تو اپنی عمر کو اس کی عمر سے 2 سال کم پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تیرے اور میرے درمیان 2 سال کا وقفہ ہے، تو کیا میں تیری عمر کو پہنچوں گا تو میں بھی اس طرح ہو جاؤں گا؟ بوڑھے نے کہا، ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، میری اس سے قبل روح قبض فرما لینا۔ وہ بوڑھا شخص اٹھا اور آپ کی روح مبارک قبض کر لی۔ وہ شیخ ملک الموت تھا اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 200 سال تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارکہ 195 سال تھی اور آپ کو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے قریب دفن کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اور ملک الموت کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے زمانے میں ملک الموت کے نزدیک سب سے زیادہ قابل احترام تھے اور ملک الموت آپ کی سب سے زیادہ عزت کرتا تھا۔ ملک الموت نے اپنے رب سے اجازت طلب فرمائی کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت عطا فرما دی۔ ملک الموت آپ کے پاس آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ملک الموت، میں تجھے اس ذات کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا ہے، کیا یوسف ان لوگوں میں شامل ہے جن کی تو نے روح قبض کی ہے؟ ملک الموت نے عرض کی، نہیں۔ پھر ملک الموت نے آپ سے عرض کی، اے یعقوب علیہ السلام، میں آپ کو کلمات نہ سکھا دوں؟ آپ نے فرمایا، سکھا دو۔ ملک الموت نے کہا، فرمائیے، اے نہ ختم ہونے والی بلائی کے مالک، جس کو تیرے علاوہ کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس رات یہ دعا مانگی، ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے چہرے اقدس پر قمیض رکھی گئی اور آپ کی بینائی واپس لوٹ آ گئی۔ ناظرین، ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ نے ملک الموت کو دیکھا اور آپ پہلے بھی ملک الموت سے مل چکے تھے، تو ملک الموت نے آپ کو کہا، السلام علیکہ یا القزیم، اے پیکر صبر، تم پر سلام ہو، اور آپ کا جسم مبارک کانپنے لگا اور اعضاء پھڑ پھڑانے لگے۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر اس سے کہا، تو کون ہے اور تجھے اس وقت گھر میں کس نے داخل کیا؟ حالانکہ میں تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے گیا تھا تاکہ کوئی شخص داخل نہ ہو۔ میں تو شکوہ کر رہا ہوں اپنی مصیبت اور اپنے دکھوں کا خدا کی بارگاہ میں۔ ملک الموت نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں وہ ہوں جو اولادوں کو یتیم کر دیتا ہوں، بیویوں کو بیوہ کرتا ہوں اور گروہوں میں تفرقہ ڈال دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو ملک الموت ہے؟ ناظرین، اس نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ نے اس سے کہا، اے ملک الموت، تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، تو مجھے بتا کہ اس کی روح قبض کرتا ہے جس کو درندے کھا جائیں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، مجھے بتا، کیا تو روحوں کو ایک ایک کر کے قبض کرتا ہے یا اکٹھا قبض کرتا ہے؟ اس نے کہا، میں ایک ایک کر کے قبض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا ان روحوں میں یوسف علیہ السلام کی روح بھی تیرے ہاتھ سے گزری ہے کہ تو نے قبض کی ہے؟ ملک الموت نے عرض کی، نہیں، میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی روح کو نہیں قبض کیا۔ ناظرین، حضرت حکیم سے روایت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا، جو بھی نفس پیدا ہوتا ہے
تو اس کی روح قبض کرتا ہے۔ اس نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ کس طرح ممکن ہے اور تم یہاں پر میرے پاس ہے؟ تو نفوس زندگی کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ملک الموت نے کہا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے موت کو مسہر فرما دیا ہے، یہ میرے سامنے اس طرح ہے جس طرح تمہارے سامنے کوئی تھال پڑا ہو اور تم جس طرف سے چاہو کوئی بھی چیز اٹھا لو، یہ دنیا میرے سامنے اسی طرح ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 143 سال تھی۔ آپ کے پاس موت حاضر ہوئی۔ آپ نے اپنے 12 بیٹوں اور پوتے پوتیوں کو اکٹھا کیا اور ان کو نصیحت کی کہ اللہ کے سوا کسی کی پابندی نہیں کرنا، توحید پر قائم رہنا، شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ واقعات پسند آئے ہوں گے۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔